بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مدبر اور ماہر سیاست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو دین بھیجا وہ جس طرح ہماری انفرادی زندگی کا دین ہے اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کا بھی دین ہے۔ جس طرح وہ عبادت کے طریقے بتاتا ہے اسی طرح وہ سیاست کے آئین بھی سکھاتا ہے، اور جتنا تعلق اس کا مسجد سے اتنا ہی تعلق اس کا حکومت سے بھی ہے۔ اس دین کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور سکھایا بھی، اور ایک وسیع ملک کے اندر اس کو عملاً جاری و نافذ بھی کر دیا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح بحیثیت ایک مزکی نفوس اور ایک معلم اخلاق کے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح بحیثیت ایک ماہر سیاست اور ایک مدبر کامل کے بھی اسوہ اور مثال ہے۔ آج کی صحبت میں اس کانفرنس کے محترم داعیوں کے ارشاد کی تحویل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسی پہلو سے متعلق چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نئی شیرازہ بندی۔ اس امر واقعے سے آپ میں سے ہر شخص واقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قوم سیاسی اعتبار سے ایک نہایت پست حال قوم تھی۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلدون نے تو ان کو ان کے مزاج کے اعتبار سے بھی ایک بالکل غیر سیاسی قوم قرار دیا ہے۔ ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو اس رائے سے پورا اتفاق نہ ہو، تاہم اس حقیقت سے تو کوئی بھی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انہیں عرب اسلام سے پہلے اپنی پوری تاریخ میں کبھی وحدت اور مرکزیت سے آشنا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ ان پر نراج اور انارکی کا تسلط رہا۔ پوری قوم جنگ جو اور باہم نبرد قبائل کا ایک مجموعہ تھی جس کی ساری قوت و صلاحیت خانہ جنگی اور آپس کی لوٹ مار میں برباد ہو رہی تھی۔ اتحاد، تنظیم، شعور، قومیت اور حکم و اطاعت وغیرہ جیسی چیزیں جن پر اجتماعی اور سیاسی زندگی کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں ان کے اندر یکسر مفقود تھیں۔ ایک خاص بدریانہ حالت پر صدیوں تک زندگی گزارتے ان کا مزاج نراج پسندی کے لیے اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وحدت و مرکزیت پیدا کرنا ایک امر محال بن چکا تھا۔ خود قرآن نے ان کو قوما لدا کے لفظ سے تعبیر فرمایا جس کے معنی جھگڑالو قوم کے ہیں، اور ان کی وحدت و تنظیم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے جب بھی ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے۔ الانفال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی قلیل مدت میں اپنی تعلیم و تبلیغ سے اس قوم کے مختلف عناصر کو اس طرح جوڑ دیا کہ یہ پوری قوم ایک مرصوص بن گئی۔ یہ صرف متحد اور منظم ہی نہیں ہو گئی بلکہ اس کے اندر سے صدیوں کے پرورش پائے ہوئے اسباب نزاع و اختلاف بھی ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ یہ صرف اپنے ظاہری ہی میں متحد و مربوط نہیں ہو گئی بلکہ اپنے باطنی عقائد و نظریات میں بھی ہم آہنگ اور ہم رنگ ہو گئی۔ یہ صرف خود ہی منظم نہیں ہو گئی بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بھی اتحاد و تنظیم کا پیغام دیا، اور اس کے اندر حکم اور اطاعت دونوں چیزوں کی ایسی اعلیٰ صلاحیتیں ابھر آئیں کہ صرف استعارے کی زبان میں نہیں بلکہ واقعات کی زبان میں یہ قوم شکربانی کے مقام سے جہاں بانی کے مقام پر پہنچ گئی، اور اس نے بلا استثناء دنیا کی ساری ہی قوموں کو سیاست اور جہاں بانی کا درس دیا۔ اصلاح معاشرہ کی بنیاد۔ اس تنظیم و تعلیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بالکل اصولی اور انسانی تنظیم تھی۔ اس کے پیدا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو قومی، نسلی، لسانی اور جغرافیائی فعلی تعصبات سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ قومی حوصلوں کی انگیخت سے کوئی کام لیا، نہ دنیوی مفادات کا کوئی لالچ دیا، نہ کسی دشمن کے ہوئے سے لوگوں کو ڈرایا۔ دنیا میں جتنے بھی چھوٹے یا بڑے مدبر اور سیاستدان گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی منصوبے کی تکمیل میں انہی مراحقات سے کام لیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے مزاج کے بالکل مطابق ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان میں سے ہر چیز کو ایک فتنہ قرار دیا اور ہر فتنے کی خود اپنے ہاتھوں سے بھیک کنی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو صرف خدا کی بندگی اور اطاعت، عالمگیر انسانی اخوت، ہماگیر عدل و انصاف، اعلاء کلمت اللہ اور خوف آخرت کے محرکات سے جگایا۔ یہ سارے محرکات نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعی سے دنیا کی قوموں میں صرف ایک قوم کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ ایک بہترین امت ظہور میں آئی جس کی تعریف یہ بیان کی گئی: تم دنیا کی بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اٹھائے گئے ہو۔ آل عمران آیت نمبر 110۔ ہر قیمت پر اصولوں کی پاسداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصولوں کے داعی بن کر اٹھے، اگرچہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا
فرد، معاشرہ اور قوم کی ساری زندگی پر حاوی تھے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ ان کے احاطے میں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی اصول کے معاملے میں کبھی کوئی لچک قبول نہیں کی، نہ دشمن کے مقابلے میں نہ دوست کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت حالات سے سابقہ پیش آیا، ایسے سخت حالات سے کہ لوہا بھی ہوتا تو ان کے مقابلے میں نرم پڑ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سختی سے دب کر کسی اصول کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ گوارا نہیں فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش بھی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے دینی و دنیوی مصلحتیں بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس قسم کی تدبیریں اور کوششیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اصول کو بدلوانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات اپنی اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر کی طرح ثابت و قائم تھی۔ دنیا کے مدبروں اور سیاستدانوں میں سے کسی ایسے مدبر اور سیاستدان کی نشاندہی آپ نہیں کر سکتے جو اپنے دو چار اصولوں کو بھی دنیا میں برپا کرنے میں اتنا مضبوط ثابت ہو سکا ہو کہ اس کی نسبت یہ دعویٰ کیا جا سکے اس نے اپنے کسی اصول کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھائی یا کوئی ٹھوکر نہیں کھائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام زندگی کھڑا کر دیا جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے زمانے کے مذاق اور رجحان سے اتنا بے جوڑ تھا کہ وقت کے مدبرین اور ماہرین سیاست اس انوکھے نظام کے پیش کرنے کے سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام زندگی کو عملاً دنیا میں برپا کر کے ثابت کر دیا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ سمجھتے تھے وہ خود دیوانے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی مفاد یا مصلحت کی خاطر اپنے کسی اصول میں کوئی ترمیم نہیں فرمائی، بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کے لیے بھی اپنے اصولوں کی قربانی نہیں دی۔ اصولوں کے لیے جانی اور مالی اور دوسری تمام محبوبات کی قربانی دی گئی، ہر طرح کے خطرات برداشت کیے گئے اور ہر طرح کے نقصانات تک گوارا کیے گئے، لیکن اصولوں کی ہر حال میں حفاظت کی گئی۔ اگر کوئی بات صرف کسی خاص مدت تک کے لیے تھی تو اس کا معاملہ اور تھا، اس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد وہ ختم ہو گئی یا اس کی جگہ اس سے بہتر کسی دوسری چیز نے لے لی، لیکن باقی رہنے والی چیزیں بہرحال اور ہر قیمت پر باقی رکھی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں یہ کہنے کی نوبت کبھی نہیں آئی کہ میں نے دعوت تو دی تھی فلاں اصول کی، لیکن اب حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر فلاں بات بالکل اس کے خلاف اختیار کر لی جائے۔ اصولی سیاست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اس اعتبار سے بھی دنیا کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو عبادت کی طرح ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ سیاست میں وہ بہت سی چیزیں مباح بلکہ بعض حالات میں مستحسن سمجھی جاتی ہیں جو شخص زندگی کے کردار میں مکروہ اور حرام قرار دی جاتی ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے جھوٹ بولے، چال بازیاں کرے، عیش شکنیاں کرے، لوگوں کو فریب دے یا ان کے حقوق غصب کرے تو اگرچہ اس زمانے میں اقدار اور پیمانے بہت کچھ بدل چکے ہیں، تاہم اخلاق بھی ان چیزوں کو معیوب ٹھہراتا ہے اور قانون بھی ان باتوں کو جرم قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک سیاستدان اور ایک مدبر بھی یہی سارے کام اپنی سیاسی زندگی میں اپنی قوم یا اپنے ملک کے لیے کرے تو یہ سارے کام اس کے فضائل و کمالات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی اس کے اس طرح کے کارناموں پر اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی انہی کمالات کی بنا پر وہ اپنی قوم کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ سیاست کے لیے یہی اوصاف اور کمالات عرب جاہلیت میں بھی ضروری سمجھے جاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو لوگ ان باتوں میں شاطر ہوتے تھے وہی لوگ ابھر کر قیادت کے مقام پر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی سے دنیا کو یہ درس دیا کہ ایمانداری اور سچائی جس طرح انفرادی زندگی کی بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، اسی طرح اجتماعی اور سیاسی زندگی کے لوازم میں سے بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے جھوٹ کے مقابلے میں ایک صاحب اقتدار اور ایک بادشاہ کے جھوٹ کو کہیں زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس سیاسی زندگی میں وہ تمام مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے جن کے پیش آنے کی ایک سیاسی زندگی میں توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ نہایت مظلومیت کی حالت میں گزارا اور پھر کم و بیش اتنا ہی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار اور سلطنت کا گزارا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریفوں اور حلیفوں اور دونوں سے مختلف قسم کے سیاسی اور تجارتی معاہدے کرنے پڑے، دشمنوں سے متعدد جنگیں کرنی پڑیں، عیش شکنی کرنے والوں کے خلاف جوابی اقدامات کرنے پڑے، قبائل کے وفود سے معاملے کرنے پڑے، آس پاس کی حکومتوں کے وفود سے سیاسی گفتگویں کرنی پڑیں اور سیاسی گفتگو کے لیے اپنے وفود ان کے پاس بھیجنے پڑے، بعض بیرونی طاقتوں کے خلاف فوجی اقدامات کرنے پڑے۔ یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے،
لیکن دوست اور دشمن ہر شخص کو اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی وعدہ جھوٹا نہیں کیا، اپنی کسی بات کی ظاہر تعویل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، کوئی بات کہہ چکنے کے بعد اس سے انکار نہیں کیا، کسی معاہدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، حلیفوں کا نازک سے نازک حالت میں بھی ساتھ دیا اور دشمنوں کے ساتھ بدتر سے بدتر حالات میں بھی انصاف کیا۔ اگر آپ دنیا کے مدبرین اور اہل سیاست کو اس کسوٹی پر جانچیں تو میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی آپ اس کسوٹی پر کھڑا نہیں پائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ سیاست میں عبادت کی سی دیانت اور سچائی قائم رکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیاست میں کبھی کسی ناکامی کا تجربہ نہیں کرنا پڑا۔ اب آپ اس چیز کو چاہے تو تدبر کہیے یا حکمت نبوت، خون ریزی سے پاک انقلاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے ملک کے ایک گوشے میں امن و عدل کی حکومت قائم کر دی۔ کفار و مشرکین کا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توڑ دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر فلوا کے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہود کی سیاسی سازشوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کر دیا۔ رومیوں کی سرکوبی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات فرمائے۔ یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر ڈالے، لیکن پھر بھی انسانی خون بہت کم بہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ آج کے واقعات بھی شہادت دے رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے انقلابات میں بھی ہزاروں لاکھوں جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور مال و اسباب کی بربادی کا تو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا اس کی عظمت اور وسعت کے باوجود شاید ان نفوس کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہوگی جو اس جدوجہد کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے شہید ہوئے یا مخالف گروہ کے آدمی میں سے قتل ہوئے۔ پھر یہ بات بھی غائب درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا کے معمولی انقلابات میں بھی ہزاروں لاکھوں آبروئیں فاتح فوجوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں اور مفتوحہ ملک کی سڑکیں اور گلیاں حرام کی نسلوں سے بھر جاتی ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے عہد میں بھی اس صورتحال پر ارباب سیاست شرمندگی اور ندامت کے اظہار کے بجائے اس کو ہر انقلاب کا ایک ناگزیر نتیجہ قرار دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دنیا میں جو انقلاب رونما ہوا اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے کسی کے ناموس پر دسترازی کی ہو۔ دنیاوی کروفر کے بجائے فقر و درویشی۔ اہل سیاست کے لیے تمطراق بھی سیاست کے لوازم میں سے سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ عوام کو ایک نظام میں پرونے اور ایک نظم قائر کے تحت منظم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ بہت سی باتیں اپنوں اور بیگانوں پر اپنی ستوت جمانے اور اپنی ہیبت قائم کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں ان کی سیاسی زندگی کی لازمی تقاضوں میں سے ہیں۔ اگر وہ یہ باتیں نہ اختیار کریں گے تو سیاست کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے پورے کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے جب وہ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے جلوں میں چلتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے نعرے بلند کرائے جاتے ہیں، جہاں وہ اترتے ہیں ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسوں میں ان کے حضور میں ایڈریس پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ جب وہ مزید ترقی کر جاتے ہیں تو ان کے لیے قصر و ایوان آراستہ کیے جاتے ہیں، ان کو سلامیاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے بری و بحری اور ہوائی خاص سواریوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جب وہ کبھی کسی سڑک پر نکلنے والے ہوتے ہیں تو وہ سڑک کے دونوں طرف کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ان چیزوں کے بغیر نہ کسی صاحب سیاست کا تصور دوسرے لوگ کرتے اور نہ کوئی صاحب سیاست ان لوازم سے الگ خود اپنا کوئی تصور کرتا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی دنیا کے تمام اہل سیاست سے الگ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں چلتے تو کوشش فرماتے کہ سب کے پیچھے چلیں، مجلس میں تشریف رکھتے تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کون ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو دو زانو ہو کر بیٹھتے اور فرماتے کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں اور جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے اس طرح میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بدو اپنے اس تصور کی بنا پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے ذہن میں رہا ہوگا سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کانپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میری ماں بھی سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی جس طرح تم نے اپنی ماں کو بدویانہ زندگی میں سوکھا گوشت کھاتے دیکھا ہوگا، اس طرح کا سوکھا گوشت کھانے والی ایک ماں کا بیٹا میں بھی ہوں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص سواری تھی، نہ کوئی خاص قصر و ایوان تھا، نہ کوئی خاص باڈی گارڈ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس دن میں پہنتے اسی میں شب میں استراحت فرماتے اور صبح کو وہی لباس پہنے ہوئے ملکی اور غیر ملکی وفود اور سفراء سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر ملاقاتیں فرماتے اور تمام اہم سیاسی امور کے فیصلے فرماتے۔ یہ نہ خیال فرمائیے کہ اس زمانے کی بدویانہ زندگی میں سیاست استمتراک اور ٹھاٹ باٹ سے آشنا نہیں ہوئی تھی، جس استمتراک اور جس ٹھاٹ باٹ کی وہ اب عادی ہو گئی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ سیاست اور اہل سیاست کی تو آشا ہی ہمیشہ سے یہی رہی ہے، فرق اگر ہوا تو محض بعض ظاہری باتوں میں ہوا ہے۔ البتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے طرز کی سیاسی زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش رکھا، جس میں دنیا کو کفر کے بجائے خلافت الہی کا جلال اور ظاہری ٹھاٹ باٹ کی جگہ خدمت اور محبت کا جمال تھا۔ لیکن اس سادگی اور فکر و درویشی کے باوجود اس کے دبدبے اور اس کے شکوے کا یہ عالم تھا کہ روم و شام کے بادشاہوں پر اس کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا تھا۔ اہل اور تربیت یافتہ رفقا کی تیاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا ایک اور پہلو بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ ہی میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تربیت کر کے تیار کری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرتا انقلاب کو اس کے اصل مزاج کے مطابق آگے بڑھانے، اس کو مستحکم کرنے اور اجتماعی و سیاسی زندگی میں اس کے تمام مقتضیات کو بروئے کار لانے کے لیے پوری طرح اہل تھے۔ چنانچہ تاریخ حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس انقلاب نے عرب سے نکل کر آس پاس کے دوسرے ممالک میں قدم رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کرۂ ارض کے 3 براعظموں میں اس نے اپنی جڑیں جما لیں، اور اس کی اس وسعت کے باوجود اس کی قیادت کے لیے موزوں اشخاص و رجال کی کمی نہیں محسوس ہوئی۔ میں نے جن 3 براعظموں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے متعلق یہ حقیقت بھی ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے اندر وحشی قبائل آباد نہیں تھے، بلکہ وقت کی جبار و قہار سلطنتیں نہایت ترقی یافتہ تھیں۔ لیکن اسلامی انقلاب کی فوج نے جزیرہ عرب سے اٹھ کر ان کو ان کی جڑوں سے اس طرح اکھاڑ پھینکا گویا زمین میں ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اور ان کے ظلم و جور کی جگہ ہر گوشے میں اسلامی تہذیب و تمدن کی برکتیں پھیلا دیں، جن سے دنیا صدیوں تک متمتع ہوتی رہی۔ دنیا کے تمام متبرین اور اہل سیاست کی پوری فہرست پر نگاہ ڈال کر غور کیجیے کہ ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنے 2-4 ساتھی بھی ایسے بنانے میں کامیابی حاصل کی ہو جو اس کے فکر و فلسفہ اور اس کی سیاست کے ان معنوں میں عالم اور عامل رہے ہوں جن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عالم و عامل ہزاروں صحابہ تھے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک بات بطور تنبیہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیاست اور تدبر اس مرتبہ بلند کا ایک ادنا شعبہ ہے، جس طرح ایک حکمران کی زندگی پر ایک تحصیلدار کی زندگی کے زاویے سے غور کرنا ایک بالکل ناموزوں بات ہے، اس سے زیادہ ناموزوں بات شاید یہ ہے کہ ہم سید کونون صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک ماہر سیاست یا ایک مدبر کی زندگی حیثیت سے غور کریں۔ نبوت و رسالت ایک عظیم عطیہ الہی ہے۔ جب یہ عطیہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بخشتا ہے تو وہ سب کچھ اس کو بخش دیتا ہے جو اس دنیا میں بخشا جا سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صرف رسول ہی نہیں تھے بلکہ سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صرف اہل عرب ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت صرف کسی خاص مدت تک کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی تھی۔ اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین رہبانیت کے داعی بن کر نہیں آئے بلکہ ایسے دین کے داعی تھے جو روح اور جسم دونوں پر حاوی اور دنیا و آخرت دونوں کی حسنات کا ضامن تھا، جس میں عبادت کے ساتھ سیاست اور درویشی کے ساتھ حکمرانی کا جوڑ محض اتفاق سے نہیں پیدا ہو گیا تھا بلکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا تھا۔ جب صورتحال یہ ہے تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاستدان اور مدبر اور کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کمال نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا محض ایک ادنا شعبہ ہے۔